بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ جہاد کے احکام اور مسائل میں ہی ہم موجود ہیں، اور آج ہمارے پاس جہاد کے احکام و مسائل کا سیکنڈ لاسٹ اور چوتھا حصہ ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ان احکام اور مسائل کو ختم کریں گے۔ آج ہم جہاد کے واجبات، اور بلکہ یہ تو ہم شاید پڑھ چکے ہیں، جہاد کے مجاہدین کے واجبات ہم نے گزشتہ لیکچر میں وہ سپہ سالار کے حوالے سے جو اس کے واجبات ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے۔ تو آج ہم جو ہے وہ 11واں مسئلہ ہمارے پاس وہ مجاہدین کے واجبات ہیں کہ مجاہدین جو ہیں ان پر کون کون سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پابندیاں اور ذمہ داریاں جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں، اور کن کن احکام اور مسائل اور چیزوں کا انہیں جو ہے وہ پابند رہنا چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ سمجھ لیں کہ دشمن کے مقابلے میں جو فتح کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے وہ امیر کی اطاعت ہے۔ وہ امیر یا جو نائب ہے اس کا، یا جو سپہ سالار ہے اس کی اطاعت، یہ آپ سمجھ لیں کہ غلبے کے اندر اور دشمن پر فتح پانے کے اندر بہت بڑا اس کا جو ہے وہ عمل دخل ہے۔ کیونکہ اگر اطاعت نہیں ہوگی، امیر کو اس وجہ سے امیر بنایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک منظم طریقے سے لے کے چلتا ہے، لشکر کو ترتیب دیا جاتا ہے، اس کا مقدمہ ہوتا ہے، اس کا ساقہ ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے مختلف قسم کے پیادے کہاں ہوں گے، گھڑ سوار کہاں ہوں گے، تیر انداز کہاں ہوں گے، مطلب مختلف انداز سے لوگوں کو ایک ترتیب دیا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بھی لشکر میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک صف یا ایک آدمی اگر اس امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے یا تھوڑا سا اس کی تعلیمات سے ادھر ادھر جاتا ہے، تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جنگ جو فتح ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے، جو فتح ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل سب سے بڑی قادسیہ کی جو جنگ ہے، کئی دن تک جاری رہی، اور اس کے ہر دن کو علماء نے، باقاعدہ مورخین نے الگ الگ نام دیا۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ میں جب پہلی تکبیر کہوں گا تو تم نے، چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک بیماری میں، تکلیف میں مبتلا تھے، اور وہ ایک بلند جگہ پہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے تکبیر کہوں گا، جب پہلی تکبیر کہوں گا تو تم نے تیار ہو جانا ہے، جب دوسری تکبیر کہوں گا تو تم نے بالکل حملے کے لیے تیار ہونا ہے، پہلی میں تم نے بالکل چست ہو جانا ہے، دوسری میں تم نے تیار، تیسری جب تکبیر کہوں گا تو تم نے اس وقت جو ہے وہ حملہ کرنا ہے۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے ابھی پہلی تکبیر کہی، جب دوسری کہی تو اصل یہ تھا کہ حملے کے لیے تیار ہونا ہے، نہ کہ حملہ کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے دوسری تکبیر کہی تو لوگوں نے حملہ کر دیا، بعض لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ باقی لوگ ابھی تیار نہیں تھے بالکل، تو مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت سارا نقصان ہوا، اور بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قادسیہ کی جنگ کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں کفار تھے، اور مسلمانوں کی تعداد بعض روایات میں آتا ہے کہ 40,000 تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 50، 60، 70 مختلف قسم کی روایات ہیں، لیکن لاکھ سے اوپر نہیں تھی۔ جب ان کے مقابلے میں مد مقابل 2.5 لاکھ یا اس کے قریب جو ہے وہ لوگ موجود تھے۔ اس طرح کی اور بھی کئی احکامات نبی کریم علیہ السلام کے آپ دیکھ لیں۔ اگر ہم غزوہ احد کی بات کریں تو غزوہ احد کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیسے مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ ایک دم جو ہے نقصان کے اندر بدلی۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس جو ہے وہ جبل رومات، اس پہاڑی پر جہاں آپ نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ حتیٰ کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں سے ہمارے شہید ہو جانے کے بعد گوشت بھی نوچ کے لے جا رہے ہیں، تم نے پھر بھی اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن صحابہ کرام نے جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب تو جو ہے وہ کافر بھاگ گئے اور فتح ہمیں مل گئی ہے، مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے تو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، مطلب اتر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب کفار بھاگ گئے میدان چھوڑ کے، اب ہمیں فتح مل گئی بس۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ اب امیر کی دیکھیں آپ، حکم کی معمولی سی اس میں غفلت کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا، یہ ان کی جنگی چال تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر درے کے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر کے اندر خود داخل ہو گئی، اور آپ دیکھ لیں کہ کئی ایک صحابہ کرام شہید ہوئے، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔
تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک امیر اور حاکم اور جو لشکر کا سپہ سالار ہوتا ہے اس کی اطاعت اور جو ہے وہ کس قدر لازم ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی معصیت کا اگر حکم دے رہا ہو تو پھر اس کے لیے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، لیکن اس میں جس ادب کو ملوز خاطر رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی امیر یا حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی معصیت کا حکم دے رہا ہو تو اس کا اعلانیہ طور پہ رد نہیں کیا جائے گا، اس کا اعلانیہ طور پہ بازاروں اور چرستوں پہ روڈوں پہ آگے رد نہیں کیا جائے گا، اس کو نصیحت کی جائے گی، اس کو واضح نصیحت کی جائے گی، اس کی غلطی کی اس کو جا کر نشاندہی کی جائے گی اور اس کو بتایا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے اگر احکامات کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کے خلاف حکم دے رہا ہے تو ہم روڈوں پہ نکل آئیں، نہیں ہم جو ہے وہ علماء اور جو اہل حق جو علماء عقد ہیں، علماء ہیں، وہ جا کر ان کے جو ہے وہ ان کی نصیحت کریں گے۔ یہی تو مطلب ہے دین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام۔ مشکلات پہ صبر کرنا، جتنی مشکلات جنگ کے اندر آتی ہیں، جہاد کے اندر آتی ہیں، شاید ہی اتنی کسی اور میدان کے اندر آتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ میدان ایسا ہے کہ اس کے اندر یا تو شہادت ہے یا پھر جو ہے وہ انسان غازی بن کے نکلتا ہے، اور اس کے اندر زخم بھی آتے ہیں، بہت کچھ مشکلات کا سامنا، بھوک برداشت کرنا پڑتی ہے، اور وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی صحابہ کرام جو ہے وہ درختوں کے پتے کھا کر انہوں نے گزارا کیا تھا، اور اس کو جیش الخبت کا نام دے دیا گیا، پتے کھانے والا لشکر، اس وجہ سے تھا کہ مشکلات ہیں، اور صحابہ کرام نے جتنی مشکلات دین اسلام کی خاطر اور جہاد میں اللہ کی راہ میں لے کلمت اللہ برداشت کی ہیں، شاید ہی تاریخ میں اتنی کسی نے برداشت کی۔ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا چاہیے، میدان کو ہرگز بھی نہ چھوڑا جائے، تمام اعمال میں اخلاص اور تقوی اختیار کریں۔ ثابت قدم رہنا ہی تو اصل میں فتح اور غلبے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر میدان کو چھوڑ کے بھاگ گیا تو یہ تو دشمن کو اور زیادہ جو ہے وہ ہمت اور جرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صرف جو ہے وہ ایک صورت میں جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ اگر تم دوبارہ پیچھے سے حملہ کرنا چاہتے ہو یا کوئی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چال چلنا چاہتے ہو تو پھر تم جو ہے وہ میدان کو چھوڑ کے جا سکتے ہو، اگر تمہارا لوٹنے کا ارادہ ہو، یعنی کسی نئے انداز سے حملہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ بصورت دیگر میدان کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ تمام اعمال میں اخلاص اور تقوی اختیار کرنا، عام حالات کے اندر بھی اس کی تاکید کی گئی ہے اور جہاد کے اندر تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہی دشمن پر غلبے اور فتح کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ جس قدر تقوی اور اخلاص اختیار کیا جائے گا مسلمانوں کے اندر یہ ہوگا، اس قدر اللہ تعالیٰ ان کو دشمن پہ غلبہ اور فتح جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ نیکی تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، اور یہ عام حالات کے اندر بھی ہے اور جنگ کے اندر بھی بالعموم جو ہے، بالخصوص بلکہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپس میں مودت اور محبت سے رہنا، دشمن کے مد مقابل قوت و ہمت کا مظاہرہ کرنا، آپس میں مودت اور محبت، دشمن سختی وہاں جا کے دکھانی، دشمن کے سامنے سختی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دکھانی، دشمن کے سامنے جا کے جو ہے وہ سختی کو دکھانا ہے، جیسا کہ آگے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جائز اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، یہ جہاد کے لیے اندر مجاہدین کے لیے اہم چیز ہے کہ اسباب اختیار کریں، آپ تلوار لیں، اسلحہ لیں، سب کچھ جو جنگی جو اسلحہ ہے، قوت دفاع کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو آپ اختیار کریں، لیکن توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والے، اور ساتھ آپ اسباب بھی اختیار کرتے تھے، زرہ پہن کر جاتے تھے، تلوار لے کر جاتے تھے، اور خود آپ نے سر پہ پہنا ہوتا تھا، تو یہ آپ سارے اسباب اختیار کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ کہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اور جنگ میں جا کے بغیر تلوار کے نکل جائے، وہ کیا لڑے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لشکر کے امیر کی اجازت کے بغیر دشمن پہ حملہ نہ کیا جائے، لشکر کے امیر کی اجازت کے بغیر دشمن پہ حملہ نہ کیا جائے، یقیناً اس کی اجازت کے بغیر حملہ کرنا یہ بہت بڑے نقصان کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، اور مسلمانوں کو بلکہ پورے لشکر کو ہلاکت میں دھکیل سکتا ہے۔ ذکر، دعا، تلاوت قرآن اور مجاہدین کی خدمت میں لگے رہنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں تقویت دیتی ہیں، قوت پیدا کرتی ہیں ان کے اندر، اور دشمن جب دیکھتا ہے یہ چیزیں کہ یہ دیکھیں اتنی مشکل میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، دعا میں مشغول ہیں، تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، اور اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جہاد کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کا اور جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام جو ہیں
وہ لشکر کے اندر باقاعدہ جو قبیلے اور خاندان ہوتے تھے ان کے جو قرہ ہوتے تھے ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی کہ آپ ان کے اوپر جہاد کی آیات پڑھیں. جب دشمن کے مد مقابل کھڑے ہوتے تو کچھ لوگ قرہ حضرات جو ہیں ان کے اندر گھوڑے پر سوار ہو کر پورے میدان کے اندر چکر لگاتے اور ساتھ جو ہے وہ ان کو ثابت قدمی کی تلقین کی جاتی, ذکر اللہ اور تسبیح, تحمید, تکبیر, تحلیل اور ان چیزوں کی ان کو تلقین کی جاتی. اور یہ ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, کہ اہل ایمان جب تم کسی گروہ اور جماعت سے تمہارا ٹاکرا ہو, لقاء ہو, ملاقات ہو, مقابلہ ہو, فاثبتوا تو ثابت قدم رہو, واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پانے والے ہو جاؤ, واطیعوا اللہ ورسولہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کرو, ولا تنازعوا اور آپس میں اختلافات میں اختلاف نہ کرو. اگر تم آپس میں تنازع اور اختلاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتفشلوا, تو تم جو ہے وہ فتفشلوا کا مطلب یہ ہے کہ تم بزدل ہو جاؤ گے, وتذهب ریحکم اور تمہاری جو قوت اور طاقت ہے وہ چلی جائے گی, جاتی رہے گی. ہوا کا اکھڑ جانے کا مطلب تمہاری طاقت ہے, تمہاری طاقت اور قوت جو ہے وہ جاتی رہے گی. ریح کہتے ہیں ہوا کو, لیکن یہاں مراد طاقت اور قوت ہے کہ تمہاری قوت جاتی رہے گی. جب تم آپس میں اختلافات میں بٹ جاؤ گے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑو گے اور جھگڑنے سے تم بزدل ہو جاؤ گے یا پھسل جاؤ گے اور اس سے تمہاری ہوا جو ہے وہ جاتی رہے گی, مطلب تمہاری جو دشمن کے دل کے اندر ہیبت ہے, دہشت ہے, یہ جو ہے وہ جاتی رہے گی. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, صبر کرتے رہو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار, وہ کفار پہ تو بہت زیادہ سخت ہیں لیکن رحماء بینہم آپس میں انتہائی رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا, اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا رکوع میں, سجود میں, یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی اور خوشنودی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوں گے. سیماہم فی وجوہہم, ان کی نشانیاں اور ان کی شناخت جو ہے وہ ان کے چہروں میں موجود ہے, علامت ان کے چہروں میں موجود ہے. من اثر سجود, کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہروں پہ آپ کو نشان نظر آئیں گے. وعن ابی بردہ عن ابیہ, حضرت ابو بردہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کے نبی علیہ السلام نے بعث معاذا, حضرت معاذ کو بھیجا, وابا موسیٰ اور ابو موسیٰ اشعری یعنی جو راوی حدیث ہیں ان کو, الی الیمن, یمن کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا یسرا ولا تعسرا, آسانیاں کرنا دونوں لوگوں کے اوپر, تنگیاں نہ کرنا, یعنی ان کو مشکلات میں نہ ڈال دینا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. وبشرا اور خوشخبریاں سنانا لوگوں کو, ولا تنفرا متنفر نہ کرنا دین سے, ان کو مشکلات میں ڈال کے ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس اور جزیہ اور یہ ساری چیزیں ڈال کے اور ایسی چیزیں ان کے اوپر احکامات لاگو کر کے جو شریعت کا حصہ نہیں ہے. وتتابعا اور ایک دوسرے کی موافقت کرنا, ولا تختلفا اور اختلاف نہ کرنا. وتتابعا کا مطلب ایک دوسرے کی بات کو ماننا, ایک دوسرے کی موافقت کرنا, ولا تختلفا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا. چونکہ اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہاری کوئی مانے گا نہیں, تمہاری کوئی اطاعت فرما برداری نہیں کرے گا اور دشمن کو موقع ملے گا اور وہ جو ہے تمہارے اوپر حملہ کر دے گا. مجاہد فی سبیل اللہ کی مختلف حالتیں ہیں اور ہر ایک کی حالت کے مطابق حکم ہے. ہم نے جہاد کا حکم تو پہلے پڑھا تھا, لیکن اب جہاد کے اندر شرکت کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے. ہر مسلمان جہاد میں شرکت کر سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اگر ہم ایک مومن مسلمان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ان حالات کے مطابق کسی نہ کسی انداز سے ہر مومن اور مسلمان کو شرکت کرنی چاہیے اور وہ کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے, اس کے کیا حالات ہیں, اس کے مطابق ہم ہر ایک کا حکم جو ہے وہ پڑھیں گے اور ذکر کریں گے. مثلا سب سے پہلے آپ جانتے ہیں, یا تو مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے, صحت مند بھی ہے, تندرست بھی ہے, مال بھی, دونوں چیزیں ہیں. مالی اعتبار سے بھی شرکت کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور بدنی اعتبار سے بھی جہاد میں شرکت کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. تو اس پر مال اور جان دونوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا یہ لازم اور ضروری ہے. جس کے پاس مالی طاقت بھی ہے, بدنی طاقت بھی ہے, صحت مند ہے, تندرست ہے, توانا ہے, اس پر دونوں چیزوں سے, مال اور نفس بدن کے ساتھ جہاد میں بنفسی شریک ہونا دونوں طرح یہ لازم اور واجب. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو بدنی استطاعت تو رکھتا ہے لیکن اس بیچارے کے پاس مال نہیں, اور اکثر صحابہ کی حالت یہی تھی.
اکثر صحابہ کرام کی حالت جو ہے وہ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے زمانے میں یہی حالت تھی، ان کے پاس مال نہیں تھا، فقیر تھے، لیکن اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور جتنا مال ہوتا تھا وہ لا کر پیش کر دیتے تھے، جتنا مال ہوتا تھا وہ لا کر پیش کر دیتے۔ لیکن بہت سارے صحابہ کے پاس تو گھر میں ہوتا بھی کچھ نہیں تھا، پہننے کو لباس نہیں ہوتا تھا، وہی ہوتا تھا جو گلے میں پہنا ہوتا تھا، یہ حالت تھی۔ تو اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے تو صحت مند ہے تو اپنے بدن کے اعتبار سے بنفسی ہی جہاد کے اندر شریک ہو، مال اگر نہیں دے سکتا تو۔ جو مالی استطاعت رکھتا ہے لیکن جسمانی اعتبار سے معذور ہے، بیمار ہے، معذور ہے، کوئی اس کے پاس ایسا عذر ہے جو قابل قبول ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ جانی بدنی اعتبار سے شرکت نہ کرے لیکن مالی اعتبار سے شرکت کرے، مجاہدین کو تیار کرے، اسلحے کے لیے پیسے دے، جہاد کے لیے پیسے دے، تو مالی اعتبار سے وہ تعاون کرے اگر وہ بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، لاغر بھی ہوتے ہیں، عاجز بھی ہوتے ہیں، اب وہ کیسے جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ان کے پاس بھی جہاد میں شریک ہونے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے، وہ دعا ہے۔ جو مالی اور بدنی دونوں طرح کی استطاعت نہیں رکھتا اس پر جہاد میں شرکت تو واجب نہیں، لیکن مجاہدین کے لیے دعا کرنا ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے نصرت اور مدد اور تائید کی دعا کرے۔ اس وجہ سے نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو عادل بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی سے پہلے جو شام کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ اور حجاز کے بادشاہ رہے ہیں، نور الدین زنگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ جہاد میں جاتے تھے تو مجاہدین کو وہ کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو نہ بھولیے، ان کے بارے میں بات نہ کریں جو علماء اور فضلاء اور جو مطلب کہ عبادت کرنے والے عبادت خانوں کے اندر موجود ہیں، اور وہ تمہیں اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں نے اصل میں جنگ کے اندر جو ہے وہ ان علماء کے بارے میں، فضلاء کے بارے میں، اور اس طرح جو معذور لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے بارے میں کچھ باتیں کی، تو نور الدین زنگی نے کہا کہ تم ان لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ میری مدد ہی ان کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد ہی ان لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے کہ جو جنگ میں کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے لیکن دعاؤں میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ وہ تمہارے تیر تو خطا ہو جاتے ہیں لیکن ان کے تیر خطا نہیں ہوتے۔ یہ بڑی تاریخی بات کی تھی نور الدین زنگی نے، اس نے کہا کہ میرے ساتھ جہاد میں کچھ ایسے لوگ بھی شریک ہیں جو یہاں تو موجود نہیں ہیں لیکن تمہارے تیر تم چلاتے ہو تو غلط ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے تیر جو ہیں دعا والے کبھی غلط نہیں ہوتے، یعنی کبھی وہ نشانے سے خطا نہیں ہوتے بلکہ وہ نشانے پہ جاتے ہیں، اللہ سے جب مانگتے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تو وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کو کرنی چاہیے دعا اگر وہ شریک نہیں ہو سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد، نسائی وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ تم مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی زبانوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی انسان جہاد میں شریک ہو سکتا ہے اس کو جہاد میں شریک ہونا چاہیے، مال دے، بنفسی شریک ہو، اگر نہیں ہو سکتا تو زبان سے لوگوں کو دعوت دے، اور جو ہے وہ اگر پھر بھی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے مجاہدین کے لیے نصرت، تائید اور مدد کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ 13واں مسئلہ ہمارے پاس جو جہاد کے اہم مسائل میں سے وہ ہے کفار سے جہاد میں تعاون لینے کا حکم کیا ہے۔ کیا اگر کوئی اسلامی ملک کسی غیر اسلامی ملک سے دوسرے بڑے دشمن کے مقابلے میں اگر مدد لیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس خطے کے اندر اگر کوئی ہمارے اوپر بڑا دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر جو ہے وہ اس کا دفاع کریں گے، تو اگر دو خطے میں، ایک خطے میں اگر ایک اسلامی ملک ایک غیر اسلامی ملک، اگر وہ دونوں آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں اس بات پہ کہ ہم چونکہ اس خطے کے اندر سب سے کمزور ہیں تو اگر کوئی بڑا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اپنے اس خطے کا دفاع کریں گے، یا کوئی مسلمان جو ہے وہ اس صورت میں کہ جب ان پہ اکثر کفار حملہ کر دیتے ہیں تو اپنے ساتھ والے کسی اسلامی ملک سے غیر اسلامی ملک سے یا کسی قبیلے سے اگر وہ مدد لیتے ہیں تو کیا لے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ اصل میں ہے۔ یا اگر کسی ایک فرد سے، مطلب آج جدید دور کے اندر اگر کوئی ایسا ہتھیار ہے جنگی جو اسلحہ ہے ان میں سے
تو ان کو اگر چلانا نہیں آتا تو اس صورت میں اگر وہ کسی کافر کو بطور اجرت کے اگر وہ رکھ لیتے ہیں، جنگ کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ اصل میں مسئلہ ہم جس کو یہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہم آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاد ایک عبادت ہے اور افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ مجاہد کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، مجاہد کے گھوڑے کو ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹاپوں کو ذکر کیا ہے، ان کے جو ٹاپوں سے چنگاریاں جو ہے وہ اٹھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گرد و غبار اور کئی چیزوں کو قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ذکر کیا کہ گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے جو ہے وہ خیر کو رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی فضائل اور مناقب بے شمار قرآن میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت ہے بہت بڑی، تو اس کے اندر اصل یہ ہے کہ مومن ہی شریک ہو اور مومن کو ہی اس عبادت کو سر انجام دینا چاہیے۔ البتہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ساتھ منافقین کو اور جو فساق ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو بھی ساتھ شریک کریں۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ غزوات میں عبداللہ بن ابی اور اس کے حواری جو تھے، اس کے احباب جو تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں غزوات میں لے کے جاتے تھے، شرکت کرتے تھے، اور ان کو اللہ کے نبی نے مروایا اس وجہ سے نہیں تھا کہ لوگ کہیں گے محمد کریم اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ قتل کروا رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان کو قتل کروانا شروع کر دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ساتھیوں کو ہی خود جو ہے وہ قتل کروا رہے ہیں، اور لوگ جو تو تحقیق نہیں کرتے وہ کہیں گے کہ واقعی ایسا اسلام میں لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ حکمت تھی۔ تو باقی جہاد میں آپ نے ان کو ساتھ شریک کیا ہے باقاعدہ، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی علامات کو ذکر کیا ہے کہ جب جہاد کی باری آتی ہے کہ جب انہیں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر جو ہے وہ ان کے ارد گرد کوئی چار دیواری نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، وہ اس طرح کے مختلف جو ہے وہ ہیلے اور بہانے وہ پیش کرتے ہیں تاکہ جہاد سے ان کی جان جو ہے وہ بچ جائے اور ان کو خلاصی مل جائے۔ علماء کرام نے کفار سے جہاد میں تعاون لینے کے بارے میں کچھ شروط ذکر کی ہیں، ان شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے کفار سے مدد لی جا سکتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی باقاعدہ بعض موقعوں پہ کفار سے مدد لی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا جو بہترین سفر تھا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کافر سے مدد لی ہے جو راستے کو جانتا تھا اور راستے کا جو ہے وہ بیت رکھتا تھا، اللہ کے نبی صاحب نے اس کو بطور اجرت کے استعمال کیا ہے۔ اور جہاد کے اندر بھی اللہ کے نبی صاحب نے بعض کفار کو بعض موقعوں پہ استعمال کیا ہے، جیسا کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ نے ان کو جہاد کے اندر شامل کیا ہے، جیسا کہ غزوہ حنین کے اندر، اور ان کو آپ نے مال غنیمت بھی دیا۔ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں حدیث آ رہی ہے، ذکر کروں گا میں اس کو۔ اس کے علاوہ دلائل ملتے ہیں بہرحال۔ تو علماء نے کہا کہ 3 شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ کفار سے جہاد میں مدد لی جا سکتی ہے، تعاون لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ضرورت کا تقاضا۔ ضرورت کا تقاضا اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمان قلیل تعداد میں ہوں اور کفار جو ہے وہ کثیر تعداد میں آ جائیں، اور اب اگر وہ مقابلہ کرتے ہیں تو یا تو پھر شکست مان لیں یا پھر مقابلہ کریں، اور اگر مقابلہ کرتے ہیں تو اتنی طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر لیں، تو پھر اگر وہ ساتھ کسی دوسرے ملک کو ملا لیتے ہیں اور ان سے معاہدہ کر لیتے ہیں یا کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، یہ عارضی تعاون جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن کفار سے تعاون لیا جا رہا ہو، وہ جن کفار سے تعاون لیا جا رہا وہ اسلام کے بارے میں اچھی رائے نرم گوشہ رکھتے، اسلام کے بارے میں اچھی رائے نرم گوشہ رکھتے ہوں اور اسلام کی طرف میلان رکھتے ہوں، مطلب کہ اسلام کی طرف ان کی رغبت ہو لیکن قبول نہ کیا ہو۔ بس یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کو نہیں مانتے لیکن یہ ہے کہ اسلام ہمیں جو ہے وہ زیادہ مطلب کہ صحیح لگتا ہے، اگرچہ ہم اسے قبول نہیں کرتے لیکن ہمارا رجحان زیادہ اسلام کی طرف ہے۔ جیسے مثلا اسلامی فرقے جو ہیں ان کے اندر مطلب مالکی ہیں، شافی ہیں، حنبلی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم ان میں سے کسی سے عداوت نہیں رکھتے لیکن ہمیں زیادہ جو ہے وہ صحیح فلاں فرقے کے لوگ لگتے ہیں، مسلک کے لوگ لگتے ہیں۔ تو اگر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کی طرف میلان بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہا ہے کہ سب سے قریب ترین تمہارے جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا الذین قالوا انا نصارا، جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم جو ہے وہ عیسائی، مطلب جو لوگ عیسائی ہیں وہ تمہارے قریب تر ہیں، اور یہود سب سے زیادہ بڑے تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ تمہارے زیادہ قریب جو ہیں ان میں سے اہل کتاب میں سے وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، اور جو دور ہیں اور سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہود ہیں۔
تو اس اعتبار سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو پھر دشمن کی بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے تعامل لیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے جنگی معاملات کی تدبیر اور تنظیم جب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، ان کے متحد اگر کفار جو ہے ان سے تعامل لیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے جو سپہ سالار ہیں ان کے متحد رہ کر جو ہے وہ جنگ لڑیں، تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے تعامل لیا جا سکتا ہے جنگ کے اندر، تاکہ کوئی غداری کا موقع نہ مل سکے ان کو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ غداری کر سکتے ہیں، اور ایک کافر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خیموں کو آگ لگا کے نکل جائے، یا اسلحہ ساری رات کے اندر سارا اسلحہ جو ہے وہ توپیں شوپیں جو کچھ بھی ہے خراب کر کے نکل جائے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو بہرحال اگر تو امن کا جو ہے وہ یقین ہو اور خوف اور اس کے اندر کسی قسم کی غداری کا ڈر نہ ہو، تو ان سے تعامل لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اس صورت میں یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی متحدی کے اندر رہ کر جو ہے متحد رہ کر ان کے اندر جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک تنبیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس کافر سے تعامل لیا جائے دیگر مسلمانوں کی طرح اس سے بھی مال غنیمت میں حصہ دیا جائے گا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے حالت شرک میں غزوہ حنین میں شرکت کرنے کے سبب انہیں تو رسول کریم علیہ السلام نے صفوان بن امیہ کو حالت شرک میں غزوہ حنین میں شرکت کرنے کے سبب بہت زیادہ مال غنیمت دیا، تو وہ مسلمان ہو گئے سے متاثر ہو کر۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کے اندر ایک مصرف رکھا ہے نا، والمؤلفۃ قلوبہم، اس کی بھی اصل حکمت یہ ہے کہ آپ ایسے کافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو، میلان رکھتا ہو سکتا ہے کہ آپ کے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے، یا نیا مسلمان ہونے والا تھا کہ اس کا ایمان جو ہے وہ دل کے اندر قرار پکڑ جائے اور ثابت قدم رہے، دوبارہ پھر کہیں کفر کے اندر نہ چلا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اسلام کی طرف رغبت رکھتے تھے ان کے ساتھ نرم لہجہ رکھتے تھے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ وہ نہیں ہوتا تھا جو اسلام کے ابدی اور ازلی دشمن ان کے بارے میں ہوتا تھا۔ تو حضرت صفوان خود بیان کرتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ آتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، نبی علیہ السلام نے مجھے حنین کے دن دیا، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، اور اس وقت وہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھے ناپسند تھے۔ جب اللہ کے نبی نے مجھے مال غنیمت میں سے حنین کے موقع پر دیا، اور اس وقت وہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور میں بغض رکھتا تھا اللہ کے نبی سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ اس حدیث سے لگ رہا ہے، ہمیں یہ معنی ہمیں یعنی مل رہا ہے کہ اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں اس غزوے میں شرکت کی وجہ سے مال دیا تھا۔ فما زال یعطینی، اللہ کے نبی ہمیں عطا کرتے رہے، یعنی اضافہ کرتے رہے، مال بڑھاتے گئے، دیتے رہے، زیادہ کرتے گئے، حتی سارا، حتیٰ کہ آپ میرے لیے ایسے ہو گئے، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، گویا کہ آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ یعنی جب حنین کے اندر پہلی دفعہ آپ نے مجھے مال دیا تو اس وقت میرے دل کے اندر آپ کے بارے میں حسد، بغض، نفرت سب کچھ موجود تھا، اور میں آپ کو سب سے زیادہ برا سمجھتا تھا، لیکن اللہ کے نبی مجھے مال دیتے گئے اور میرے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت بڑھتی گئی مال کی عطا کی وجہ سے۔ انسان ہے، انسان دیکھیں آپ، انسان کی فطرت کے اندر مال کی محبت ہے، تو بسا اوقات ایک انسان کو اسلام میں لانے کا ذریعہ مال بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کے بعد علماء نے باقاعدہ ان کے جو ترجمہ اس کے اندر ذکر کیا ہے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں، کہ اس کے بعد وحسن اسلام، ان کا اسلام بہت اچھا ہو گیا، مطلب اچھے مسلمان بن گئے، مخلص مسلمان بن گئے۔ لیکن آغاز دیکھیں آپ کیسے ہوا، اسلام میں داخلے کا سبب صرف مال ہے، مال کی وجہ سے مسلمان ہوئے، لیکن اس کے بعد خالص مسلمان ہو گئے۔ تو اس وجہ سے بعض علماء سے آتا ہے کہ بعض مشائخ اور اساتذہ جو ہیں وہ طلبہ کو بدنیتی کا تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم دنیا کی غرض سے پڑھ رہے ہو، تم عہدے کی خاطر پڑھ رہے ہو، تم فلاں کے لیے پڑھ رہے ہو، تمہیں اگر اس لیے پڑھ رہے ہو تو ابھی چھوڑ جاؤ، نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ غالباً ان سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں تعلمنا العلم لغیر اللہ، تعلمنا العلم لغیر اللہ فابا الا ان یکون للہ، کہ ہم نے جب علم سیکھا تھا تو ہمارے اندر کوئی صرف اللہ کی رضا نہیں تھی بلکہ اور کئی چیزیں ہمارے اندر موجود تھیں، لیکن ہم نے جب علم سیکھا تو علم نے انکار کر دیا مگر اس بات سے کہ وہ اللہ کے لیے ہو گیا۔ مطلب یہ کہ آغاز میں ہماری کوئی نیتیں اچھی نہیں تھی، لیکن بعد میں ہم نے نیتوں کو اچھا کر کے اس علم کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا اور اللہ کے دین کی خدمت کی ہم نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اس وجہ سے آپ اگر وہ علم سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو اس وجہ سے تانا نہ دیں کہ آپ تو ڈگری کے لیے کر رہے ہو، آپ تو شہرت کے لیے کر رہے ہو، آپ تو فلاں کے لیے کر رہے ہو،
بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہو بھی تو بعد میں وہ خالص ہو جائے، اس کی نیت خالص ہو جائے۔ اب ہمارے سامنے مثال موجود ہے حضرت صفوان بن امیہ کی، کہ وہ صرف مال کی وجہ سے مسلمان ہوئے، آپ دیکھ لیں، لیکن اللہ کے نبی کو ناپسند سمجھتے تھے، اللہ کے نبی دیتے گئے، ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت بڑھتی گئی۔ اور وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے پاس ایک صحابی آئے، ایک آدمی آیا، مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے نبی سامنے انہیں کہا کہ کیا مانگو، کیا مانگتے؟ اس نے کہا کہ میں دو پہاڑوں کے درمیان جو ایک درہ ہے یہ ساری بکریاں چاہتا ہوں، کہ مجھے ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک بکریاں ہی دے دو، پورا ریوڑ دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے مال غنیمت میں سے اس کو دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں بھر کے دے دی، یعنی اتنا بڑا ریوڑ دے دیا کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھر گئی۔ تو وہ لے کر گئے اپنی قوم کی طرف اور کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، محمد کریم جب دیتے ہیں تو فقر سے بھی نہیں ڈرتے، جب دیتے ہیں تو فقر سے بھی نہیں ڈرتے، دیتے ہی جاتے ہیں، مسلمان ہو جاؤ، اسلمو، مسلمان ہو جاؤ، محمد عطا کرتے ہیں تو فقر سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے جب جا کے اعلان کیا تو ان کی ساری قوم بھاگتی آئی اور آ کر مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیں، ایک بندے کو عطا کرنے کی وجہ سے پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ آداب ہیں جن کا تعلق جہاد کے ہی مسائل سے، کچھ ہم الگ الگ پڑھ چکے ہیں، لیکن مکمل جہاد سے متعلق یہ امیر ہو یا مجاہد ہو، سپہ سالار ہو یا غیر سپہ سالار ہو، یہ سب سے متعلق جو ہے وہ آداب اور احکام ہیں جن کو ہم جلدی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور اسی سے ہی مدد مانگنا، یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ جہاد کے اندر امیر ہو یا کوئی مجاہد ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے اور جو ہے وہ اسی اللہ سے مدد مانگے، کسی اور سے مدد کی امید نہ رکھے، اور اگر کسی کو بطور سبب کے استعمال کر بھی رہا ہے تو پھر بھی مدد اللہ سے مانگنی چاہیے انسان۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے، عام حالات کے اندر اور خاص حالات کے اندر تو بلاولا جہاد کے اندر جو ہے وہ اللہ کی مدد کی انسان کو امید ہونی چاہیے اور اللہ سے ہی مدد اور توکل اس پہ کرنا چاہیے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث معروف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا توکلت اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر، اور جب تم مدد مانگ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ہی ہر چیز کا سوال کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر تمہیں نمک بھی چاہیے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ توفیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، توفیق دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دعا انسان کرے، جہاد کے اندر مجاہدین کو چاہیے دعا میں لگے رہیں، اخلاص کے ساتھ ہر کام کریں، کثرت ذکر کو اپنا معمول بنائیں، کثرت ذکر کو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، یہ سب سے بڑی بہترین انسان کے لیے مددگار چیزیں ہیں کہ استعینوا، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو جہاد کے اندر سب سے بڑی چیز جو مددگار ثابت ہوتی ہے وہ ذکر، نماز سب سے بڑا ذکر ہے، نماز ہے، ذکر ہے اور صبر کرنا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ گناہوں سے بچنا عام حالات کے اندر اور خصوصاً جہاد کے اندر، کسی بھی طرح کے گناہوں سے بچنا یہ دشمن پر غلبے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ قتال سے قبل کفار کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو جزیہ دینے کی، انہیں جو ہے وہ جزیہ دینے کا پابند کرنا، اور اگر اس کی پابندی بھی نہ کریں تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، یہ پہلا سٹیپ نہیں، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اپنی قوت اور تعداد اور تیاری پہ فخر نہ کرنا، اپنی قوت تعداد اور تیاری پہ فخر نہ کرنا کہ ہم آج بہت بڑی تعداد میں ہیں، آج ہم ہر صورت میں غالب آ جائیں گے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور ہمارے پاس تو ایف فلاں ہے، ہمارے پاس تو شاہین ہے، ہمارے پاس تو غوری ہے، ہمارے پاس تو فلاں ہے، ہمارے پاس تو یہ، آج ہم غالب آ جائیں گے، نہیں۔ جنگ کے اندر اپنی قوت پر، اپنی کثرت پر فخر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دشمن کے سامنے اکڑ کے چلنا اور دشمن کے سامنے یہ چیزیں دکھانا یہ اصل میں منع نہیں ہے، لیکن آپس میں انسان کیا ہے کہ آج ہم جیت جائیں گے، آج ہم غلبہ پا لیں گے چونکہ ہم کثرت میں ہیں، تو یہ درست نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا ہے، سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور وہ حنین کے دن اللہ نے تمہاری بدر میں بھی مدد کی اور حنین میں بھی مدد کی، اور وہ حنین کا دن تھا جس دن تمہیں اپنی کثرت پہ فخر تھا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں فخر ہوا اپنی کثرت پر،
تم نے کہا کہ آج ہم بہت زیادہ تعداد میں، آج ہم ہزاروں میں ہیں، آج ہم 313 تھے تو ہم غلبہ جی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت، اپنی تعداد اور تیاری پہ فخر نہ کریں آپس میں۔ ہاں، دشمن کے سامنے انسان اپنے آپ کو ظاہر کرے اور اپنی قوت کو ظاہر کرے، اپنے اسلحے کو ظاہر کرے، بتائے کہ ہم نے یہ تیار کیا، ہم نے یہ تیار کیا، تو یہ تو مطلوب ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت یہ تو جائز ہے، اور اس سے دشمن کے دل کے اندر روب بیٹھتا ہے، اور روب بیٹھ جانا دل کے اندر آدھی شکست دشمن کی ہے۔ لیکن آپس میں انسان کہے کہ آج ہم جیت جائیں گے، آج ہم یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور حنین کے اندر بھی اللہ نے جیسے بدر کے اندر تمہاری مدد کی، حنین میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہوا، فخر ہوا، تو پھر تمہاری اس کثرت نے تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی، اور زمین بھی تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، تم ولیتم مدبرین، پھر تم جو ہے پشتیں دکھا کر بھاگ پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اور یہ تعلیم دی کہ آپس میں اس بات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ آج ہم جو ہے وہ ہزاروں میں ہیں، لہٰذا آج ہم دشمن پہ غالب آ جائیں گے۔ اس دور میں بعض مسلمانوں نے یہ کیا تھا نا کہ آج ہم، پہلے تو بدر میں ہم 313 تھے تو غالب آ گئے، تو اب تو ہم ہزاروں میں ہیں۔ جب یہ ان کی زبان پہ بات آئی تو اللہ کو یہ پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کی دعا کرنا، اور دشمن کی ملاقات کی امید نہ کرنا۔ دشمن کی ملاقات کی امید سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جہاد کی تمنا نہ کرے، انسان جہاد کی تمنا نہ کرے، بلکہ یہ قابل مذمت ہے کہ کسی مسلمان کے اندر جہاد کی تمنا نہ ہو، کسی مسلمان کے اندر جہاد کی تمنا نہ ہو، یہ قابل مذمت ہے، اور اس کے بارے میں حدیث وارد ہوئی۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ انسان دشمن سے ملاقات کی امید، مطلب کہ یہ نہ ہو کہ دشمن سے ہماری جنگ ہونی چاہیے ہر صورت میں۔ اصل ہدف امن ہے، اصل ہدف امن ہے، لوگوں کا اسلام کے اندر لوگوں کو داخل کرنا مقصود ہے، نہ کہ ان کے خلاف جہاد کرنا، خون بہانا، جانوں کا ضیاع ہے۔ تو دشمن کی ملاقات کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی قتل ہوتا ہے، مسلمانوں کی بھی عزتیں لوٹتی ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں تو، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو، اور اس کے اندر جانیں جاتی ہیں، خون بہائے جاتے ہیں، مال لٹتا ہے، اس کے اندر دونوں طرف سے ہی جانے جاتی ہیں، انسانیت کا خون بہتا ہے، آپ جانتے ہیں، دونوں طرف سے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ کہا گیا کہ دشمن کی ملاقات کی امید نہ کرے، انسان تمنی نہ کرے کہ میری ملاقات ہو جائے دشمن سے۔ ہاں، جہاد کا دل کے اندر تمنا اور خواہش کرنا کہ میں جہاد کروں اللہ کی راہ میں، اور جہاد اپنے اندر جہاد کی نیت کرنا اور اپنے جہاد کی تیاری کرنا، یہ اور چیز ہے، لیکن دشمن کی ملاقات کی تمنا کرنا یہ اور چیز ہے۔ اس سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے روکا ہے، اور یہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہر صورت میں جنگ ہی ہونی چاہیے، ہر صورت میں دشمن کا ٹاکرا ہی ہونا چاہیے، بغیر صلح صفائی کے کام نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ بعض لوگ اس حدیث کو الٹ لیتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دشمن کی ملاقات کا مطلب پھر یہ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ جہاد کی دل کے اندر خواہش ہونی چاہیے، تو اگر دل کے اندر خواہش نہیں تو پھر یہ حدیث اور یہ آپس میں تو ٹکرا رہی نہیں۔ ہمارا اول ہدف، پہلا ہدف جو ہے وہ جہاد کے اندر دشمن کے ساتھ قتال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور ان کو اسلام میں داخل کرنا اصل مقصود ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جنگ ہو، ہر صورت میں جنگ ہی ہو، یہ اصل میں درست نہیں۔ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں جی جنگ ہی ہونی چاہیے ہماری، جو ہے وہ غزوہ ہند ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اس طرح کی، یہ اس حدیث کی روشنی کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ دوران جنگ کسی انسان یا حیوان کو جلانا جائز نہیں، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو الہ کہنے والوں کو انہوں نے جلا دیا، جنہوں نے کہا کہ علی الہ ہے، ان کے اندر الوہیت کا دعویٰ کر دیا تھا بعض رافضہ نے، تو ان کو حضرت علی نے جلا دیا، حضرت علی نے ان کو جلا دیا۔ تو جب حضرت علی نے انہیں جو ہے وہ جلا دیا، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کو علم ہوا کہ حضرت علی نے جلا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں حضرت علی کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو تلوار سے ان کی گردنیں اڑاتا، جلانے کا انہیں عذاب نہ دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ جلانے کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کسی اور کے لیے لائق نہیں۔ عورتوں، بچوں، راہبوں، پادریوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا، راہب اور جو پادری جو عبادت خانوں کے اندر، جو معبد خانوں کے اندر، کنیسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، الا کہ وہ قتال کریں یا قتال کرنے پر ابھاریں۔ جو قتال کے اندر شرکت کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن جو قتل نہیں کرتا، قتال نہیں کرتا، جہاد میں شرکت نہیں کرتا، اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور ان لوگوں میں سے پادری، راہب اور بچے اور عورتیں
اگر ان میں سے کوئی جہاد میں شریک ہوتا ہے یا مشورہ دیتا ہے کسی طرح کا یا ابھارتا ہے جہاد پر تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک عورت ہے اور ایک عورت باقاعدہ جہاد میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہے اور ہم کہیں گے نہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ وہ تو قتل کی جائے گی۔ اس طرح اگر کوئی پادری اور راہب ہے وہ باقاعدہ جہاد پہ اپنی قوم کو ابھارتا ہے مسلمانوں کے خلاف اور اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ تقریریں اور واعظ کرتا ہے تو اس کو تو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی بچہ ہے اور وہ بچہ باقاعدہ پورا کردار ادا کر رہا ہے جہاد کے اندر، دشمن کو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ابھار رہا ہے، اکسا رہا ہے، ان کو ترکیبیں دے رہا ہے، ان کو مطلب مختلف قسم کی تدابیر سکھا رہا ہے، تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں مراد معصوم جانیں ہیں جو جہاد کے اندر شرکت نہیں کرتے کسی بھی طرح سے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو ہم نے آداب پڑھے ہیں قرآن کریم میں، ان کے بارے میں جو تعلیمات موجود ہیں ان میں سب سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ استغاثہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، اور یہ صرف اللہ کی ذات سے ہے، کسی مخلوق سے جائز نہیں ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جواب میں کہا انی امدکم بالف من الملائکہ، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو کہ پے در پے یعنی اترنے والے ہیں، تمہاری مدد کے لیے اترنے والے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے مگر خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی مدد کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ویسے بھی تو مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کیوں بتایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور فرشتے اللہ اتارے گا؟ تاکہ ان کے دلوں کو سکون ملے، ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان ملے۔ اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب غزوہ بدر کے اندر دشمن پہ تلوار چلاتے تھے، ابھی تلوار اس کے قریب نہیں ہوتی، گردن پہلے کٹ جاتی، اور بعض صحابہ کرام نے باقاعدہ بعض شخصیات کو دیکھا بھی غزوہ بدر کے اندر، اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ فرشتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ بتایا کہ یہ فرشتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے یعنی اس خوشخبری سے تمہارے دل مطمئن رہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی تمہارے اوپر غالب آنے والا نہیں اللہ کے مد مقابل۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے، شکست دے دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو تمہاری اس کے بعد مدد کرنے والا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں یا ان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی یہ پہلے کے اندر یہاں توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس کے اندر بھی یہی تلقین ہے کہ استغاثہ اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اسی سے مانگنی چاہیے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ بچوں کے قتل سے، عورتوں کے قتل سے روکا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وجدت امرات مقتولۃ فی بعض المغازی، کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کسی غزوے اور جہاد کے اندر ایک عورت کو اللہ کے نبی نے مقتول پایا، یعنی قتل کی گئی۔ تو فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے جب ایک عورت کو جہاد کے اندر یعنی کسی غزوے کے اندر دیکھا کہ وہ قتل کر دی گئی ہے، ہو سکتا ہے کسی علاقے پہ حملہ ہوا ہوگا، تو فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں اور عورتوں کے قتل سے اس کے بعد منع کر دیا۔ یعنی اس منع کرنے کا سبب یہ تھا کہ آپ نے کسی غزوے کے اندر دیکھا کہ کوئی کسی عورت کو بھی قتل کر دیا گیا بیچ میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں اور عورتوں کو قتل سے منع کر دیا گیا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے واللہ عالم، جیسا کہ حدیث سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی حملہ کرنے کی صورت میں ہوا ہوگا، کسی علاقے پر حملہ کرنے کی صورت میں ہوا ہوگا، باقاعدہ جہاد کے میدان کے اندر ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا۔ تو یہ چند آداب تھے جہاد کے حوالے سے، اور مجاہدین کے مختلف حالات اور مختلف ہم نے اس کے بارے میں احکام اور مسائل پڑھے۔ کچھ مزید احکام اور مسائل موجود ہیں جن کو انشاءاللہ آخر میں ہم کل آخری حصہ اس کا مکمل کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔